المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی بھی امت کو یہ چیزیں نہیں دی گئی. جتنی بھی امتیں اس امت سے پہلے اس دنیا میں آئی ہیں، رب نے انہیں پیدا فرمایا ہے، وہ اس دنیا میں آئی ہیں، انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اس امت کو حاصل ہوا. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. ایک چیز اس امت کو یہ دی گئی. دوسری بات، افطاری تک یعنی سحری سے لے کر افطاری تک جو روزے کا مکمل پیریڈ ہے، ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، افطاری تک سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انہیں کاؤنٹ کر سکے، انہیں گر سکے، ان کی تعداد کا صحیح معنوں میں اندازہ بھی لگا سکے، وہ بھی نہیں کر سکتے. رب نے سمندر میں اپنی وہ مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ انسان گن نہیں سکتا. تو سمندر کی مچھلیاں، لفظ مچھلی نہیں ارشاد فرمایا، مچھلیاں جمع ارشاد فرمائی، واحد نہیں. سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. تو یہ مقام کس کو ملا؟ اسی کو ملا کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، روزہ رکھا، روزے کی حالت میں رہا. تو یہ مقام اور مرتبہ یقیناً روزے دار ہی کو نصیب ہوگا، روزے دار کے علاوہ تو نصیب نہیں ہو سکتا. تو روزے دار کو یہ مقام ملتا ہے کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی رہتی ہیں اور رب جو ہے وہ انہیں طاقت عطا فرما دیتا ہے گویائی کی، بولنے کی. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتی رہتی ہیں کہ یا اللہ روزے داروں کی بخشش اور مغفرت فرما. روزہ معمولی نہیں ہے، روزہ بڑی جامع عبادت ہے کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے. روزہ کیسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے. یہ بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. یہ بندے اس امت کے بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو وانا اجزی بی، تو پھر جزا بھی میں ہی دوں گا. رب فرماتا ہے جزا بھی میں ہی دوں گا. جب میری رضا کے لیے بندے روزہ رکھ رہے ہیں تو جزا بھی میں دوں گا. اور جب اس نے جزا دینی ہے تو وہ اپنی شایان شان جب عطا فرمائے گا تو وہ بے مثل و بے مثال ہوگی. اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، اس کے لیے لفظ نہیں ہے کہ انہیں پرو کر بندہ جو ہے وہ دانوں میں اس کی ایک تصویر بنا لے، نہیں کر سکتا، اتنا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی شایان شان جب جزا دیتا ہے تو وہ بے مثل و بے مثال ہوگی. تیسری چیز جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ان کے لیے یعنی روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ فرماتا ہے، مزین فرماتا ہے، تیار فرماتا ہے. کہ ارشاد فرماتا ہے ان قریب میرے نیک بندے اپنا ثواب پائیں گے بھی اور ایک جنت تیری طرف آئیں گی، یعنی ان کا ٹھکانہ جنت ہے. روزے داروں کا ٹھکانہ جنت ہے. حالانکہ جنت کو مزین کر لیا گیا، جنت کو بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا گیا، اس کا بیان نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت بنا دیا گیا، لیکن ہر روز رمضان میں اسے پھر نئے سرے سے تیار کیا جاتا، پھر نئے سرے سے تیار کیا جاتا. اور رب فرماتے ہیں جنت میرے نیک بندے آئیں گے، وہ اپنا ثواب بھی پائیں گے اور ان کا ٹھکانہ یہ جنت ہے. اور جنت بھی بےتاب ہے.
کہ اللہ کب تیرے نیک بندے یہاں آئیں گے اور ان کا یہ ٹھکانا ہوگا، وہ بھی بےتاب ہے۔ چوتھی چیز، اس مہینے میں سرکش شیاطین مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ اس مہینے میں چھوٹ نہیں سکتے، جیسا کہ غیر رمضان میں سریعام پھرتے ہیں۔ رمضان اور مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں رب شیاطین کو، جو سرکش جتنے بھی ہیں، جو رب کے دشمن ہیں، جو انسانوں کے دشمن، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ پورا رمضان باندھ دیا جاتا ہے، جیسے عام دنوں میں وہ کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں، رمضان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پانچویں چیز، رمضان کی آخری رات، جب رمضان اور مبارک کی آخری رات آتی ہے، رمضان کا مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہوتا ہے، رمضان کی آخری رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے دار ہوتے ہیں، روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ آخری رات ہے، کیا لیلۃ القدر ہے کہ رب روزے داروں کی بخشش فرماتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، لیکن عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو اسے اس کا پورا پورا اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ روزے دار پورے رمضان میں رب کی رضا کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، آنسوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، انکساری پیش کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ خوش قسمتیاں، یہ جو ہے وہ انعام، یہ اجر و ثواب صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو روزے دار ہوتے ہیں، جو عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، تو کوشش کریں روزے لازمی رکھنے کی۔ فرض عبادت ہے، رب نے فرض عبادت کا تو بروزے قیامت پوچھنا ہے۔ فرض عبادت اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی، تو روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے آج عصر کا وقت ہو گیا، ہم نے عصر کی نماز بھی ادا کر لی، اور پہلا روزہ اپنی جو ہے وہ مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، چلی نماز میں روزہ کھل بھی جائے گا، پتہ چلا نہیں پتہ چلا۔ یہ ایک روزہ گزرا، آپ یقین کریں یہ مہینہ اتنا بابرکت ہوتا ہے، اتنا بابرکت ہوتا ہے، اسے یہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اس میں اس مہینے کے اجر و ثواب کو، انعام کو، ان بابرکت لمحات کو پا لیتے ہیں۔ تو پانے کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے نا، لیکن کوشش کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شیاطین کو بند کر دیا گیا، لیکن انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، یہ انسان کا شیطان سے زیادہ دشمن ہے۔ نفس، انسان کے اندر کا نفس تو اس کے ساتھ ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گیا، شیطان کو تو مان دیا گیا، لیکن نفس تو اس کے ساتھ موجود ہے۔ نفس تو ہے نا، تو نفس تو اسے روکے گا نہیں، بھائی تمہیں یہ ہو گیا چھوڑ کر روزہ نہیں رکھو، تم عبادت کے لیے نہیں جاؤ، اچھا سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھ جانا، تو بندہ سوتا ہی رہ جاتا، تو نماز بھی نکل جاتی، بندہ سوتا ہی رہ جاتا، اس کی سیری نہیں ہو پاتی، بندہ سوتا ہی رہ جاتا ہے، یہاں جو ہے نمازیں گئی، یہاں اس کی عبادت گئی، بندے کے دل میں جو ہے وہ اپنا نفس ہی یہ برا خیال ڈال دیتا ہے، ارے یار 1 گھنٹہ تو تراویح میں کھڑا ہونا، کون کھڑا ہوگا، ٹانگیں میری دکھ جائیں گی، سارا نظام ہوگا، کیسے کیسے بس اسے ڈالتا ہے، ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رات کو 2 بجے، ذرا سنیے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رات کو 2 بجے فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں بندے نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا راشن دینا ہے، راشن تقسیم کرنا ہے، پیسہ تقسیم کرنا ہے، فلاں چیز دینی ہے، فلاں کپڑوں کا جوڑا دینا ہے، فلاں یہ چیز دینی ہے، رات 2 بجے دے گا، اور فلاں جگہ، اور کسی کو وہ روکے گا نہیں، سب کو دے گا، تو جائے گا نہیں، انسان جائے گا، تو رات کو اپنی نیند بھی چھوڑے گا، تو رات 2 بجے کا ٹائم ہو یا 3 بجے کا ٹائم ہو، جائے گا، چلا جائے گا، اور پہلے پہنچے گا، بولے گا لائن جو لگی ہوگی میں وہاں پہلے جا کے کھڑا ہو جاؤ۔ اگر اسے کسی نے، اس بندے نے 2 گھنٹے بھی کھڑا کیا، بھائی کھڑے ہو جاؤ، صاحب 4 بجے آئیں گے اور وہ آپ کو چیز دیں گے، وہ مچھروں کے جو ہے نا بار بھی برداشت کرے گا، مچھروں نے جو اس پہ حملہ کرنا ہے وہ بھی برداشت کرے گا، کھڑا ہونا بھی برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ وہاں پر کھڑا بھی رہے گا، وہ وہاں پر جو ہے وہ نیند چھین اس سے کوسوں دور ہوگی، کیوں؟ کیونکہ مجھے لینا ہے۔ وہ خدا کے بندوں جو شانوں والا رب ہے،
جس کی عطائیں بے مثل و بے مثال ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہو تو فائدہ بھی اپنا ہی ہے، قرآن سنو گے تو ثواب بھی ملتا رہے گا، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی، قرآن بروز قیامت شفاعت بھی فرمائے گا، قبر میں بھی نور بن کر آئے گا۔ جب قرآن کی تلاوت سن کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو وہ شان والا رب بے مثل و بے مثال دے گا۔ تو یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، وہاں کے لیے تو ہم نے ایک لمٹڈ چیز لینے کے لیے تو اپنے 3 گھنٹے بھی ضائع کیے، 4 گھنٹے بھی ضائع کیے، تو یہاں ہم ایسا نہیں سوچتے، یہاں تو فرض ابھی نماز مکمل ہو رہی ہے، یہ جا وہ جا نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ فرض نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں سے ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گئے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے کہ وہ شانوں والا رب ہے جو ہر نماز کے بعد دے رہا ہے، جو ہر وقت دے رہا ہے، جو ہر لمحہ اندازہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا قبول نہیں، ہمیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا قبول نہیں، ہمیں یہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا قبول نہیں۔ آج کا انسان کہاں چلا گیا؟ تو یہ نہ کرے، یہ برکت لمحات ہوتے ہیں اور ایسے گزرتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں عاجزی انکساری کی نعمت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں رکوع کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں سجدوں کی لذت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں دعاؤں میں اخلاص کے جذبے نصیب فرمائے۔